صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں کے مجمع کے درمیان بیٹھے اور کہہ رہے ہیں ایک بات تو بتاؤ، یہ جو خدا نے سورہ مومن میں یہ کہا، اس سورے کے دو نام ہیں، 41 سورہ نمبر 41 اور آیت بھی غالباً 40 یا 41 ہی ہے۔ یہ جو خدا نے یہ کہا فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، بس اللہ نے اسے ظالموں سے بچا لیا۔ پوری آیت تو یہ ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا۔ اللہ کے ایک نیک بندے نے یہ دعا مانگی تھی اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے خدا تو دیکھ رہا ہے ظالموں نے کتنا ظلم کیا، بس میں اپنے معاملے کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ اور قرآن نے کہا جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی فَوَقَعَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اسے ظالموں سے بچا لیا۔ اب امام ایک سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اس آدمی پہ کیا گزری؟ یاد آ گیا نا آپ کو جناب حزقیل کا واقعہ۔ حزقیل فرعون کے پرائم منسٹر بھی ہیں اور اس کے فرسٹ کزن بھی ہیں، لیکن ساری قوم اپنا ایمان فرعون پہ رکھتی ہے، حزقیل اللہ کو مانتے ہیں، البتہ تقیہ میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے۔ خالی حزقیل نہیں، ان کی ساری فیملی۔ بلکہ یہاں پہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے، وہ بھی سن لیجیے۔ ان کا تقیہ ایک دن ختم ہو گیا۔ کیسے؟ آدمی کتنا ہی تقیہ کرے، کبھی نہ کبھی تو حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ حزقیل فرعون کے پرائم منسٹر اور ان کی وائف جناب سیانہ سوات کے ساتھ، اتنی ٹریولنگ میں نے کی ہے محرم میں، اور ابھی اتنی لمبی فلائٹ ہے اور اتنی مجلسیں پڑھ کے آیا ہوں کہ ذرا میرا گلا بیٹھا ہوا، تو سین اور سوات کا فرق، یہ سیانہ سوات کے ساتھ۔ وہ فرعون کی بیٹی کی دیکھ بھال کرتی، فرعون کی بڑی بیٹی ایک دن ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، جناب سیانہ فرعون کی بیٹی کے بال میں کنگھی کر رہی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گر پڑی، بے اختیار ان کی زبان پہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کنگھی کو اٹھایا۔ فرعون کی بیٹی چونک گئی، کہا یہ تو نے کیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ یہ کس اللہ کا تذکرہ کر رہی؟ میرے باپ فرعون کا؟ اب ایک ایسا وقت آتا کہ آدمی جو ہے اس وقت ساری چیزیں بھول جاتا، یہ اپنے تقیہ کو بھول گئی۔ ایک خاص وجہ سے میں یہ جملہ، یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، میرا اصل واقعہ ان کا نہیں ہے، ان کے شوہر کا، مگر شوہر کا واقعہ بھی سمجھ میں آئے گا بیوی کے واقعے سے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے کس کا نام لے لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کون اللہ؟ میرا باپ؟ بے اختیار کہا کہ نہیں، یہ وہ خدا ہے جو تیرے باپ کا بھی خدا ہے اور جس کا ایک حقیر بندہ تیرا باپ ہے، لا الہ الا اللہ۔ فرعون ہو کہ اس کی بیٹی، یہ لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں، گمراہ ہیں، جہنمی ہیں، بے وقوف نہیں۔ اور یہ بہت اہم جملہ یاد رکھیے گا، امام نے فرمایا دین کے دشمنوں کو ظالم سمجھو، کافر سمجھو، جہنمی سمجھو، بے وقوف نہ سمجھنا۔ ہر وقت ہوشیار اور الرٹ ہو کے بیٹھنا۔ وہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں اور انہیں کسی کام میں جلدی بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ایک جملہ مشہور ہے، جلدی کا کام شیطان کا، دیر کا کام رحمان کا، اور یہ ایک حدیث بھی۔ مگر صرف ایک کام ایسا ہے جس میں شیطان جلدی نہیں کرتا، وہ ہے ہمیں اور ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ پہلے دن ہم سے نہیں کہے گا شراب پیو، پہلے دن تو ہم سے کہے گا نمازیں پڑھو، آخری دن کہے گا شراب پیو، لیکن یہ چیزیں ذرا سی بعد میں آنے والی۔ ابھی مسئلہ فرعون اور اس کی بیٹی کو یہ تو معلوم تھا کہ ایک انڈر گراؤنڈ ایک اور ریلیجن ہماری قوم میں موجود، کون لوگ ہیں اس کے ماننے والے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ آج پہلی بار سیانہ پکڑ میں آ گئے، اللہ کا تذکرہ سن کے اتنا جوش میں آ گئے، گرفتار کی گئی۔ اور گرفتار کرنے کے بعد وہ امام کے جملے کو بھی سمجھا رہا ہوں، لیڈیز کے ایک اور سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور آپ حضرات کے لیے ایک پریکٹیکل ایگزامپل بھی کوٹ کر رہا ہوں۔ اور یہ تینوں باتیں ایک چھوٹے سے واقعے میں۔ جناب سیانہ گرفتار ہوئی، حزقیل کی بیوی، اور خالی خود گرفتار نہیں ہوئی، ساری اولاد گرفتار کی گئی، ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ جلائی گئی،
اور اس سے کہا گیا کہ فرعون کی خدائی کو مانو ورنہ تمہاری اولاد کو اس آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے گا. دیکھیے سننا آسان ہے لیکن آنکھوں کے سامنے ابھی میں اس سے پہلے کی جو مجلس کسی مومن کے گھر میں پڑھ رہا تھا وہاں بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مصیبت اچانک آ جائے وہ برداشت ہو جاتی پتہ ہی نہیں چلا. ایک لمحے کے لیے پستول کی گولی چلی سینے میں لگی ہم مر گئے. اور جو موت آہستہ آہستہ آتی جو آخری زمانے میں یہ کہا گیا کہ دنیا کی 1/3 آبادی بھوک سے مرے گی. تلوار سے مرنا آسان ہے, میزائل اٹیک میں مرنا آسان ہے, روٹی نہیں ہے بھوک سے روز بروز جو موت آتی. جناب حزقیل کی مومنہ بیوی جناب سیانہ اللہ نے ان کو اس امتحان میں ڈالا کہ فرعون ایک ایک بیٹا ان کا لے کے آ رہا اور دکھاتا یہ ہے تمہاری اولاد, میری خدائی کو مانو ورنہ اسے آگ میں ڈال کے زندہ جلا دوں. اور وہ مومنہ کہتی ہے کہ زندہ جلا دے میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی کی خدائی کو نہیں مانوں. ایک بیٹا جلا, دوسرا بیٹا جلا, بیٹی آگ میں پھینکی گئی, دوسری بیٹی آگ میں پھینکی گئی, اور یہ سب آہستہ آہستہ اس انداز سے فرعون ماں کی آنکھوں کے سامنے اولاد کو زندہ جلا رہا. اب جناب سیانہ کا اسٹیٹس بھی دیکھیے گا اس قربانی کے نتیجے اور سوچئے گا کہ اللہ انہیں اتنا ہائی اسٹیٹس دے رہا ہے اس قربانی کے بعد, اور ہماری عورت کو بھی اتنا ہی ہائی اسٹیٹس دے گا اس لیے کہ یہ بے حجاب گھوم رہی, اس لیے کہ اس سے ایک اسکارف نہیں پہنا جا رہا, اس لیے کہ اس سے شادی بیاہ میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہو رہا. ساری اولادیں آگ میں جلا دی گئی. اس ماں کے دل سے پوچھی آخر میں گود کا بچہ بہت ہی چھوٹا, انگریزی میں جسے بیبی کہیں گے, اسے ماں کی گود سے چھینا گیا اور دکھا کے کہا کہ اب بھی مان لے ورنہ اسے بھی آگ میں جلا دیں گے. ایک لمحے کے لیے جناب سیانہ پریشان ہو. اب اللہ نے میریکل دکھایا اور بچہ کہنے لگا ماں میرے مرنے کی فکر نہ کر, جس طرح اب تک ایمان پر رہی ہے یہ آخری امتحان بھی دے. اس بچے کو بھی ماں کی آنکھ کے سامنے آگ میں زندہ ڈال کے جلا دیا گیا اور آخر میں خود جناب سیانہ کو آگ میں ڈالا گیا. یہ 1 منٹ میں گھر میں آگ لگے اور سارے گھر والے جل کے مر جائیں وہ چھوٹا امتحان, اور اس طرح ٹن بائی ٹن 1 بائی 1 آہستہ آہستہ عذاب. نتیجہ کیا نکلا؟ اب یہاں تک تو مجھے بتانا تھا جناب حزقیل کا واقعہ سمجھانے کے لیے. اتنا ہر ایک کو معلوم ہے کہ رسول خدا ایک بار جرنی ٹو ہیون یا اسکائی آسمان کی جانب پیغمبر لے جائے گئے, مگر پیغمبر کا جو معراج کا سفر ہے نا یہ 2 اسٹائل کا تھا. پہلے پیغمبر کو اس طرح سے لے جایا گیا جرنی جو تھا جیسے پلین میں ہوتا, اور پھر اس طرح سے لے جایا گیا جیسے راکٹ میں ہوتا. پلین جو ہے پلین وہ ہاریزنٹل اس کی پرواز ہوتی ہے اور راکٹ جو ہے وہ ورٹیکل جاتا. تو پہلے پیغمبر کو دنیا دکھائی گئی, مکے سے مدینہ گئے, نجف گئے, بیت المقدس گئے, بیت ایل گئے, بیت اللحم گئے جہاں ابراہیم پیدا ہوئے, جہاں موسیٰ پیدا ہوئے, جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے, کوہ طور پر گئے, قم گئے, بلکہ قم کا نام قم پڑا ہی اس دن جس دن رسول خدا وہاں سے معراج پہ جا رہے تھے. اور پھر آسمانوں میں گئے تو پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان بے نمازی کا عذاب دیکھا, بے حجاب کا عذاب دیکھا, وہ بات کی چیز. ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں, البتہ دنیا کی اچھی اچھی جگہوں کی سیر کر رہے ہیں, یعنی وادی السلام ٹائپ کی مقدس جگہوں کی, مدینہ, بیت المقدس, نجف, کوہ طور. خیر رسول تو سب سے افضل ہے لیکن جہاں جہاں سے رسول جا رہے ہیں اس کی سیر کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے, پیغمبر کی ناک میں ایسی خوشبو آئی کہ ایک بار رسول خدا نے اپنی سواری رکوا دی. ٹھہرو ٹھہرو, ایسی خوشبو, اتنی اچھی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگی. عطر کہیے کہ سینٹ کہیے کہ پرفیوم کہیے, اور دیکھیے بہت فرق ہے. پیغمبر سر سے پیر تک خود خوشبو تھے. پیغمبر کے بدن کی بات چھوڑیے, پسینے میں سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ دنیا میں کسی چیز میں اتنی خوشبو نہیں. اور وہ یہ کہیں کہ آج میں نے ایسی خوشبو سونگی, کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو نہیں سونگی. رک گئے, خدا بندہ یہ کون سی جگہ ہے اور یہ خوشبو کس لیے ہے؟ خدا کی جانب سے جواب آیا, یہ وہ جگہ جہاں میری ایک کنیز اور ایک بندی سیانہ
فرعون نے عذاب دے کے اسے آگ میں ڈال کے جلایا، اور جو اس کے ایشز تھے، راک، وہ اس زمین کے اوپر جا کے اس نے پھینک دی۔ قیامت تک اس زمین سے ایسی خوشبو آتی رہے گی کہ ایک ایسی مومنہ کے جسم کی راک یہاں پہ لا کے گرائی گئی جس نے اللہ کی خاطر یہ ساری سیکریفائس دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کربلا کے واقعے کے بعد جب بنی اسد کا قبیلہ، اب تو ہر ایک کو معلوم ہے، لوگ خاص عاشورے کے دن زیارت کے لیے اس لیے بھی جاتے ہیں کہ عاشورے میں کربلا کی زیارت، خاص بنی اسد کے آنے کا منظر دیکھیں۔ وہ کیا منظر ہوتا ہے بنی اسد کے آنے کا، ہر وہ ظاہر آپ کو بتائے گا جو عاشور کے دن کربلا ہو کے آیا۔ جب بنی اسد کے لوگ شہداء کے لاشیں دفن کرنے آئے تو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے کون سا لاشا کس کا، کیونکہ لاشے کی پہچان یا چہرے سے ہوگی، سب کے سر کاٹ کے لے جائے گا، یا کپڑوں سے ہوگی، سب کے لباس لوٹ لیے گئے، مگر ایک لاشا پہچانا جا رہا تھا، وہ غلام حبشی جون کا لاشا تھا۔ اس کے بدن سے، اس کی باڈی سے، اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ یاد ہے نا کہ جب آقا حسین کے پاس رخصت لینے آیا تو کیا کہا تھا؟ مولا میں اس قابل تو ہوں نہیں کہ اپنی جان آپ کے قدموں میں دوں، میرے خاندان کا پتہ نہیں ہے، میرا رنگ کالا ہے، میرا پسینہ بدبودار۔ اور امام نے اس کے لاشے پہ پہنچ کے دعا دی تھی، یا اے خدا طیب ریحہ، اس کے جسم میں ایسی پاکیزہ خوشبو پیدا کر دے کہ شہادت کے بعد بھی جتنے دن جون کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن رہا، پورا میدان کربلا جون کے بدن کی خوشبو سے مہکتا رہا۔ راہ خدا میں قربانی دینے والوں، جناب سیانہ کا واقعہ، رسول خدا رک گئے۔ ایسی خوشبو میں نے تو آج تک نہیں سونگی جہاں پہ خالی ان کے بدن کی جو ایشز اور راک تھی۔ دوسرا جملہ اور سنی، میں نے کہا تھا 2 جملے میں سیکوینس سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، پھر واپس آتا ہوں سیکوینس میں۔ دوسرا جملہ، راوی نے پوچھا مولا آخری امام جب آئیں گے تو ان کے لشکر میں کیا صرف مرد ہوں گے؟ اور یہ وہ سوال ہے جو دنیا بھر میں عورتیں کرتی، مولانا ظہور امام کے بعد ہمارا رول کیا ہوگا؟ تو ایک جواب تو ابھی سن لیجیے، اس سال میرا ارادہ امام زمانہ کے موضوع پہ بات کا نہیں، اس سال میرا ارادہ جناب مختار کے موضوع پہ بات کا نہیں، مگر دونوں کے لیے ایک جملہ آ گیا تو یہ جملہ سنی۔ روایتوں میں پوری ڈیٹیل، امام نے فرمایا میرے بیٹے کی جو فرسٹ آرمی ہے 313، اس میں 50 عورتیں بھی اللہ شامل کرے گا، اور ان 50 میں 9 عورتوں کے امام نے نام بھی لیے، ان میں سے ایک نام سیانہ کا۔ فرعون کے زمانے میں زندگی گزارنے والی ظہور امام کے بعد 313 کی پہلی آرمی کو جوائن کریں گے۔ اور کیوں؟ صرف اس قربانی کی وجہ سے کہ دین خدا کے لیے اپنے بدن کو بھی آگ میں جلتا دیکھا اور برداشت کیا، اپنی اولاد کو بھی آگ میں جلتا دیکھا اور برداشت کیا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اپنی اولاد کی خاطر ماں ایک حجاب پراپر کرنے کو تیار نہیں، میوزک کی محفلیں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اچھا باپ سے بھی میری کمپلین، لیکن چونکہ بات جناب سیانہ کی چل رہی، اللہ عادل ہے، کیا اتنی قربانی دینے والی اور ہمارے یہاں حرام کھانے، حرام سننے، حرام پہننے والی مومنہ دونوں کو برابر اسٹیٹس پہ رکھے؟ مگر یہ سوال کا جواب بعد میں دوں گا، ابھی تو پہلے آج کی مجلس کا وہ جملہ پورا ہو جائے کہ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب حزقیل پر پریشر بہت بڑھ گیا، جناب سیانہ گرفتار کر لی گئی، ساری اولاد گرفتار کر لی گئی، مگر فرعون کو سب سے زیادہ پریشانی جناب حزقیل کے لیے تھی۔ یہ تو مین آدمی ہے، یہ میرے پرائم منسٹر ہیں، دنیا کہے گی تمہارا پرائم منسٹر تم کو نہیں مانتا تو میں کیسے اپنی خدائی چلاؤں گا آگے؟ یہ تو فیملی ممبر ہے۔ چنانچہ اتنا پریشر ان پہ ڈالا، تھریٹ دیا، دیکھا تمہاری بیوی کو آگ میں جلایا، تمہیں بھی آگ میں جلاؤں گا۔ این اس موقع پر جناب حزقیل نے اللہ سے کمپلین کی، افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یاد آ گیا، امام نے فرمایا
جب دشمنوں کا تم پر بہت پریشر ہو یہ آیت اکثر پڑھا کرو. مگر اس وقت میں دعا نہیں پڑھ رہا ہوں, اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ امام نے کیا جملہ کہا. امام اپنے صحابیوں سے کہتے ہیں سنو, جیسے ہی اسقیل نے یہ دعا پڑھی اللہ نے کیا کہا, فوراً اس سے ملی ہوئی آیت ہے فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, اللہ نے اسے ظالموں سے بچا لیا. قرآن کہہ رہا ہے ظالموں سے بچا لیا. امام فرما رہے یہ کیا بچانا ہوا کہ پھر بھی مارا گیا, بیوی ماری گئی, بیٹیاں ماری گئی, بیٹا مارا گیا, حتیٰ گود میں دودھ پیتا بچہ مارا گیا, اور عام موت بھی نہیں مارے گئے, آگ میں زندہ ڈال کے جلائے گئے. اگلا جملہ امام کا نہیں ہے لیکن ہڈن انڈر دا لائن یہی بات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے اس کی دعا قبول کر لی, اس پر تو اتنا سخت عذاب آیا, اتنا سخت تو عذاب اس پر بھی نہیں آتا ہے جو دعا ہی نہ مانگے. آپ دعا ہی نہ مانگے تب بھی ایسا کہاں ہوتا ہے کہ خود مارے گئے, بیوی ماری گئی, بیٹیاں ماری گئی, بیٹے مارے گئے, اور اچانک نہیں مرے, آگ میں 1 by 1 ٹن بائی ٹن جلے. امام فرماتے یہ کیا بات, قرآن کچھ کہہ رہا ہے, ہسٹری کچھ اور بتا رہی. ذرا غور کرو مسئلے پر. یہ کوئی نان بلیور, اینٹی اسلام, قرآن کا اگینسٹ یا اینیمی, وہ قرآن پہ آبجیکشن نہیں کر رہا. آبجیکشن تو امام بھی نہیں کر رہے, میسج کی امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں ہم نے بچا لیا اس کو ظالموں سے, اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مارے گئے پوری فیملی سمیت. صحابی امام ذرا چکرا گئے, گھبرا گئے, کہا مولا واقعاً ابھی تک تو ہماری اٹینشن اس طرف گئی نہیں تھی, پوائنٹ تو آپ نے بالکل ٹھیک بیان کیا. امام نے کہا سنو, جب یہ سارا ٹارچر ہو رہا تھا, اب دیکھو اس کا ریپلائی, اس کا سلوشن. اس وقت جناب حزقیل کیا دعا اللہ سے کر رہے تھے, پھر سنو اللہ کا وعدہ کہ ہم نے اس کی دعا قبول کی. ہم اور آپ تو اپنے حساب سے جج کر رہے ہیں نا, ہم پر اتنا ظلم آ جائے ہم کہیں گے خدا بندہ ہمارے مکان کو بچا لینا, خدا بندہ ہماری گاڑی بچ جائے, خدا بندہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے, خدا بندہ ہماری اولاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے. ظالم ہم پر ظلم کرے ہم تو یہی کہیں گے نا. امام فرما رہے حزقیل نے یہ باتیں کہی نہیں تھی, نہ حزقیل نے اپنے مکان کی بات کی تھی, نہ اپنی پراپرٹی کی بات کی تھی, نہ اپنی جان کی بات کی تھی, نہ اولاد کی بات کی تھی. حزقیل نے کہا تھا خدا بندہ اتنا زیادہ پریشر اور ٹارچر ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا یا میری اولاد میں سے کسی کا ایمان ختم ہو جائے, وہ گھبرا کے فرعون کو اپنا خدا مان لے. خدا بندہ ہم پر جتنا بھی ظلم ہو جائے مرتے دم تک ایمان ہمارا بچا لینا. اللہ نے کہا ہم نے تمہارا ایمان بچایا, اور فرعون نے سارے گھرانے کو جلا دیا, مگر حزقیل اور ان کی اولاد کے ایمان میں کوئی کمی نہ آنے پائی. امام فرما رہے یہ قرآن میسج دے رہا, تمہارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہونا چاہیے تمہارا ایمان بھی بچا رہے اور تمہاری اولاد کا ایمان بھی بچا رہے. مکان کا کیا, گاڑی کا کیا, پراپرٹی کا کیا ہے, جاب کا کیا ہے, بزنس کا کیا ہے, آتے رہتے جاتے رہتے اس کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہے, تمہارا ایمان کبھی ختم نہ ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ آخری زمانے میں جو خطرہ ہمیں بتایا گیا وہ ایمان کے بارے میں. ہم میں اس کوئی فکر کر رہا جی مولانا بڑی اچھی انشورنس پالیسی ہم نے لے لی, ہم نے گھبرا کے پوچھا کیا ایمان بچانے کے لیے؟ ارے نہیں مولانا کیوں آپ فنی باتیں کرتے ہیں, مکان کے لیے, صحت کے لیے, بچے کی ایجوکیشن کے لیے, یہ چیزوں کا خطرہ کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ بھی چھوٹا. ایمان کے لیے بھی کوئی پالیسی لی, ایمان کے لیے کبھی پریشان ہوئے؟ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں تو ڈبل خطرہ ہے. کون لوگ؟ آخری زمانے والے. امام کے آنے سے پہلے دنیا میں حالات ایسے ہوں گے کہ ہمارے بچوں کے ایمان جائیں گے. ایک جملہ میں اس وقت بہت جلدی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر اس کی ڈیٹیل میں گیا تو یہ 1.5 گھنٹے میں مجلس پوری نہیں ہو پائے گی, اور مجھے آج تو 1.5 گھنٹے میں پورا کرنا ہے. 5-7 منٹ زیادہ ہو تو معاف کر دیجیے گا, لیکن بہت سرسری کہہ رہا ہوں لیکن بہت سیریس مسئلہ, بعد میں تفصیل آئے گی. میرا وہ جملہ یاد رکھیے گا, ہم تو وہ لوگ ہیں, حزقیل کو صرف ایک پرابلم تھا, ہم وہ لوگ ہیں آخری زمانے والے جنہیں ڈبل پرابلم ہے. ہمارا ایمان زندگی میں بھی جا رہا ہے, ہمارا ایمان موت کے وقت بھی جائے گا. زندگی میں کیوں جا رہا؟ مثلا
میں کہہ رہا ہوں بہت جلدی یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں. ابھی پوری مجلس اس پہ پڑھ کے آ رہا ہوں. فیس بک اس وقت جو ہر بچے اور ہر بچی کی ایک فیس بک انٹرنیٹ پہ کھلی ہوئی ہے, یہ کیا چیز؟ اسے معمولی چیز نہ سمجھیے گا. جو روایتیں بتاتی ہے اس کے اعتبار سے اولاد کا آگ میں ڈال کر زندہ جلا دینا والدین کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. مگر جس انداز سے آج کل فیس بک, تو میں نے ایک لفظ کہا ہے لیکن فیس بک سے مطلب انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ جتنی خرابیاں آ گئی, ایمان اس طرح سے ضائع ہوتا. ایسا نہیں کہ کوئی بتا کے ہمارے سامنے سے ایمان لے کے چلا جائے گا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.